بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، خیال کرو، وَاتَّقُوا فِتْنَةً، زجر بر مداہنت، اور جہاں فرمایا مداہنت نہ کرو، مداہنت کیا ہے؟ اپنی جماعت غلطی کرے، اپنے بزرگ غلطی کریں تو چشم پوشی کرنا، اپنے مولوی حضرات بلنڈر کریں ان کو کچھ نہ کہنا، یہ مداہنت ہے، بے شک مسئلے کو نرم کر دینا، یہ بھی مداہنت ہے۔ دوسرے غلطی کریں ٹوکو، اپنے کریں چپ ہو جاؤ، یہ مداہنت ہے۔ تو فرمایا مداہنت نہ کرو، کیونکہ مداہنت یہ ایسا فتنہ ہے، جب یہ شروع ہو گیا مداہنت کرو گے، چند ملائیں اور صرف دنیاوی مفاد کی خاطر، جھوٹی شہرت اور سیاست کی خاطر وہ مشرکوں اور بدعتیوں کی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، اگر ان کی تردید نہیں ہوگی تو چھوٹے چیلے خان بھی شروع ہو جائیں گے اور یہ فتنہ عام ہو جائے گا، ہر جگہ پہ پھر یہی ہوگا۔ تو یہ کیا ہے لکھا ہے آپ کے پاس؟ وَاتَّقُوا، زجر بر مداہنت ہے، یعنی مداہنت نہ کرو۔ یہودی اسی سے خراب ہوئے تھے، بنی اسرائیل، کہ ان کے مولوی اور پیر جب اس طرح کی کارروائی کرتے دنیاوی مفاد، شہرت اور حب جاہ اور حب مال میں، تو دوسرے ان کو منع نہیں کرتے تھے، چشم پوشی کرتے، خیر ہے بھائی، تو ساری یہودیت خراب ہو گئی۔ تو فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً، بچ جاؤ فتنہ سے۔ فتنہ لا تصیبن الذین، نہیں پہنچے گا، الذین، صرف ان لوگوں کو، ظلموا منکم، کہ جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے، خاصتاً، خصوصی طور پہ، خاص طور پہ۔ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں اور جرائم، ایک وہ جرائم ہیں کہ لازمی ہیں، لازم کا معنی بس انسان نے جرائم کیے، ان کے اثرات مجرم تک بند ہیں، آگے متعدی نہیں۔ دوسرے وہ جرائم ہیں کہ جن کے اثرات اور نتائج دوسروں تک پہنچتی ہیں، متعدی جرائم۔ تو متعدی جرائم جو ہیں ان کو اگر نہ روکا جائے تو پورا معاشرہ ان کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، پورا معاشرہ۔ تو اس لیے فرمایا کہ فتنہ سے بچو۔ اس فتنہ سے مراد ہے جرائم متعدیہ۔ کون سے جرائم؟ بولو شابش، جرائم متعدیہ۔ جرائم متعدیہ کون سے ہیں؟ کہ جن وہ گناہ اور وہ جرائم جن کے اثرات دوسروں تک پہنچتی ہیں، تو اس فتنہ سے بچو، کیونکہ اگر وہ فتنہ برپا ہوگا، جرائم عام ہوئے، تو پھر بچے گا کوئی بھی نہیں۔ لا تصیبن، یہ صرف مجرمین تک اس کے اثرات نہیں رہیں گے، بلکہ سب اس کی لپیٹ میں آؤ گی۔ تو یہ ایک اہم ضابطہ ہے کہ جو معاشرہ جرائم متعدیہ اس کو کنٹرول نہیں کرتا تو معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے دور میں ہے، نشے کی مثال لے لو۔ اب نشہ کرنا، اس کی اگر روک تھام نہیں ہوگی تو سارے نشئی بنیں گے اور پورا معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح فحاشی، یعنی بے حیائی، اس کا اگر روک تھام نہیں ہوگی پورا معاشرہ اس کا شکار ہوگا۔ اسی طرح اور جتنے جرائم متعدیہ ہیں وہ نہیں روکو گے تو پورا معاشرہ خراب ہوگا۔ تو وَاتَّقُوا فِتْنَةً اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ،
اللہ رسول کی بات پہ لبیک کہو، اللہ رسول کی دعوت ہی تمہارے لیے سرمایہ حیات ہو اور یہی تمہارے لیے ذریعہ حیات ہے، اور جانو سستی نہ کرو، جب بھی اللہ رسول بلائیں فوراً تعمیل کرو۔ ممکن ہے کہ تمہارا دل پھر جائے اس سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آدمی کو پھیر بھی دیتے ہیں آدمی کے دلوں کو، اور حائل بھی ہو جاتے ہیں۔ آج تیرے پاس موقع ہے، کل موقع ہی نہ ملے، آج تیرا ذہن ہے، کل ذہن بھی نہ ہو، شاید کہ تم ملو تو پھر یہ ذوق نظر نہ ہو، تو آج جو تیرا ذوق ہے کل وہ ذوق بھی نہ ہو، تو کل کی بات نہیں، پھر فور تعمیل کرو، اور یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے، اور فتنہ سے بچو، مداہنت نہ کرو۔ اور کیا لکھا ہے؟ زجر بر مداہنت یعنی نتائج بد، نافرمانی، مداہن بھی شریک ہوں گے۔ تو اگر کوئی گناہ کرے اس پر روکو، ورنہ معاشرہ پورا خراب ہو جائے گا اور کینسر پھیل جائے گا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، بچ جاؤ اس فتنہ سے یا ایسے فتنہ سے، لا تصیبن، جو نہیں پہنچے گا وہ فتنہ، الذین ظلموا، صرف ان کو جنہوں نے ظلم کیا، منکم، تم میں سے، خاصتاً، خاص کر کے، بلکہ تم بھی رگڑے جاؤ گے۔ وہ نیچے حدیث میں مثال ہے، نعمان بن بشیر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل القائم علی حدود اللہ الواقع فیہا کمثل قوم استحموا علی سفینۃ فاصاب بعضهم اعلی وبعضهم اسفلها فکان الذین فی اسفلها۔ اور نیچے کہ ایک جماعت کشتی میں بیٹھی ہے، کچھ اوپر ہے تختوں میں، کچھ نیچے ہیں، اور نیچے والے کہتے ہیں ہم نے پانی لینا ہے لہذا ہم اوپر سے نہیں لیں گے، ہم نیچے سوراخ کرتے ہیں۔ اب اگر اوپر والے نہیں روکیں گے سوراخ سے تو صرف نیچے والے ڈوبیں گے یا اوپر والے بھی؟ اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ یہ آپ نے مثال دی ہے، تو اس سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے۔ تو جب عذاب آتا ہے دنیاوی یا فتنہ باقی ہوتا ہے تو پھر پنجابی میں تو کہتے ہیں سکی نال سنی بھی گئی، تو یہ سکی نال سنی سڑسی، صرف سکیاں نہ سڑسیں، یہ معنی ہے خاصتاً، یعنی پھر ایک دفعہ سب کو رگڑا لگ جاتا ہے۔ یہاں پر ابن جریر اور سیوطی دونوں نے بعض روایات نقل کی ہیں کہ اس فتنہ سے مراد ہے جنگ جمل اور جنگ صفین۔ تو یاد رکھو یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے، اسناد صحیح والے بھی پیچھے پھر رہے ہیں، لیکن بالکل واجب الرد درایتن بھی۔ یہاں بدر میں کون سی جنگ صفین آ گئی؟ بے وقوف کے بے وقوف راویوں نے ایسی بے وقوف، جہاں کہاں آ گئی بھئی جنگ صفین؟ بدر میں جنگ صفین اور جنگ جمل، تو وہ فتنہ، لفظ فتنہ آ گیا نا، فتنہ کا لفظ آ گیا تو اٹھا کے ادھر مارا کہ فتنہ وہ ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو وہ سب روایات مکذوبہ ہیں، راوی شیعہ ہیں اور واجب الرد ہیں۔ بعض بزرگوں نے کہہ دیا اسنادو صحیح، لیکن کیا کریں متنہ مردود ہے۔ واتقوا فتنۃ لا تصیبن ہو گیا۔ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب کہ تھے تم قلیل عدد میں، بالکل تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، کمزور شمار کیے جاتے تھے، باعتبار قوت کے زمین میں، زمین سرزمین مکہ، مکہ کی سرزمین میں تم کمزور تھے،
تخافون تم خوف کرتے تھے ان یتخطفکم یہ کہ اچک لیں گے تمہیں لوگ، اتنے کمزور تھے غایت ذوف حالی سے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے۔ اچکنا سمجھتے ہو؟ جیسے کوئی پرندہ چھوٹے چوزے کو اٹھا کے لے جاتا ہے، چیل اٹھاتی ہے، اچک لینا۔ یتخطفکم الناس فآباکم پس ٹھکانہ دیا اللہ نے تمہیں، جگہ دی، مدینہ منورہ میں آباد کیا، تمہیں اللہ نے مکان دے دیا۔ وَأَيَّدَكُمْ اور تمہاری مدد کی، ہاں تائید کی تمہاری سامان اور مردم شماری سے، تمہاری اولادیں بھی بڑھا دی اور اللہ نے تائید کی بے نصر ہی، تقویت دی تم کو اللہ نے اپنی مدد کے ساتھ۔ اور نمبر 3 وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے، نفیس نفیس چیزیں۔ کتنے ہو گئے یہ طیبات، یہ مال غنیمت مشرکین چونکہ چودھری صاحبان تھے اور چودھریوں کے پاس مال بہت اچھا ہوتا ہے، اعلیٰ قسم کا مال سارا، تو اس لیے طیبات نفیس مال مل گیا، مال غنیمت وغیرہ سارے مشرکوں کے ہر چیز پہ تمہارا قبضہ ہو گیا۔ یہ کتنے انعام ہو گئے؟ 3 بڑے انعام۔ پہلا انعام فآباکم، آباکم تمہیں مدینہ منورہ جیسے شہر میں جگہ دی، ایدکم سامان، مردم شماری، اولاد، اس میں تمہیں بڑھا دیا۔ رزقکم مشرکین کے ساز و سامان تمہارے قبضے میں دے دیے اور تمہیں بہترین خوبصورت رزق دیا۔ لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو۔ حکمت نعم ان نعمتوں کی حکمت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تخونوا قانون رابع، چوتھا قانون آ رہا ہے قانون جنگ، اور وہ یہ ہے کہ مجاہدین ان میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی خیانت نہ ہو، نہ مال غنیمت میں، نہ جنگی راز میں، جنگی رازوں میں۔ جنگی رازوں کو کیا بولتے ہیں؟ CID، ہاں سیکرٹ راز اور جنگی راز، اس میں بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے منصوبوں میں، مخبریوں میں تو ہر لحاظ سے خیانت کا لفظ عام ہے۔ بِأَيِّ وَجْهٍ کان، کسی طرح بھی خیانت نہ ہو، وہی فوج کامیاب ہوگی جس میں خیانت نہ ہو اور جس میں غدار نہ ہو۔ جس فوج میں غدار شامل ہو جائیں تو وہ فوج ناکام ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ جب بھی نقصان پہنچایا ہے تو غداروں نے پہنچایا ہے۔ اسلامی فوجوں کو جب بھی نقصان پہنچا تو غداروں سے نقصان پہنچا۔ اس لیے جو سمجھدار مجاہدین ہوتے ہیں وہ پھر اس نظام کو بہت مضبوط کرتے ہیں۔ اسرائیل، امریکہ 60 سال سے زور لگا رہا ہے کہ کسی طرح یہ غزہ میں اپنے جاسوس داخل کرے، لیکن آج تک وہ ناکام رہا ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ غزہ کے نیچے کیا ہے، اوپر کیا ہے۔ حالانکہ ان کی موساد ہے، موساد دنیا کی سب سے بڑی دجل کی تنظیم ہے۔ اسی طرح یہ بلیک واٹر ہے، اس طرح کے اور ان کی تنظیمیں ہیں جو بہت بڑی شیطنت پر مبنی ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے غزہ ان سے محفوظ ہے، مجاہدین تک پہنچے ہی نہیں، پتہ ہی ان کو نہیں۔ اور کئی ایسی چیزیں ہیں کہ یہ خود حیران ہوتے ہیں کہ ہم ابھی انہوں نے جو وقفہ ہوا تو کچھ لوگ فائٹر کے طور پہ داخل کرنے کی کوشش کی، پھر خبر آئی کہ یہ 1000 کے قریب لوگ تھے جو اسرائیل نے داخل کیے مجاہد بنا کر،
تو دوسرے دن وہ اندر ذبح ہو گئے. سبحان اللہ. ہاں تو وہ خود کہتے ہیں جی ان کو کیسے پتہ چلا بھئی ہم نے بھیجے، ان کو کیسے؟ تم نظام ایسا زبردست ہے. تو خیانت جو ہے، خائن، غدر، تو جنگوں کی جیت اور شکست اس سی آئی ڈی اور مخبری پہ ہوتی ہے. اگر فوج میں غدار ہوں تو وہ فوج کبھی کامیاب نہیں ہوتی. تو فوج کو غداری سے محفوظ رکھنا ضروری ہے. تو یہ جو قانون ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ قانون عام ہے. خیانت ہر طرح کی منع کی گئی، بالخصوص جو جنگی مقاصد ہیں اور جہاد کے مقاصد ہیں اس میں غداری ناقابل برداشت ہے. اس لیے مجاہدین نے اچھا انتظام کیا ہوا ہے کہ جو غدار مل جائے اس کو ذبح کرتے ہیں، جیسے بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے، بکرے والی قربانی. بالکل صحیح. تو غدار کی سزائے موت ہونی چاہیے، اور یہ غدار کا وجود یہ قابل برداشت نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا. اب دیکھو کتنے بہترین ضابطے. پہلا قانون میدان جنگ کا کہ اپنے مقصد پہ لڑو، ڈٹ جاؤ، کٹ مرو، پیچھے نہ ہٹو. یہی وہ جذبہ ہے مجاہدین کا جو ناقابل شکست ہے، کہ مجاہد ایک مقصد پہ لڑتا ہے اور آگے اس کا ایک ہدف ہوتا ہے، اور کافر کے پاس مقصد ہی کوئی نہیں ہے. روس ہے، یوکرین سے اس کی لڑائی ہے. اب روسی جو فوج ہے وہ زمینی کارروائی نہیں کر سکتے، فضائی صرف اوپر سے بم. تو زمینی کارروائی کے لیے انہوں نے جو چیچنیا کے مسلمان مجاہد ہیں، رمضان، قادر، اس طرح کے لوگ، ان کو ساتھ ملائے اسلامی فوج کو. کہ یوکرین چونکہ ان کو اپنا مطلب ہے کہ وہ عیسائی ہیں، بڑے ظالم، انہوں نے ان پہ ظلم کیے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اسلامی مجاہدین رمضان، قادر وغیرہ کو لگایا ہوا. تو زمین پہ کارروائیاں وہ کرتی ہیں. اس کی وجہ ہے کہ زمین کی کارروائیوں میں جانیں جاتی ہیں. سامنے لڑنا، اور سامنے آدمی تب لڑ سکتا ہے کہ کوئی مقصد ہو، کوئی ہدف ہو، کوئی آگے. صرف اس پہ کون لڑے گا کہ میں لڑوں گا، مر جاؤں گا، بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے اور گھر برباد ہو جائے گا. اس طرح کون لڑتا ہے؟ تو لڑتا تو وہ ہے جو کہتا ہے میں مروں گا اور سیدھا جنت میں جاؤں گا، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، بیوی بھی نئی مل جائے گی اور سارا خاندان بھی نیا مل جائے گا، میں آگے جا رہا ہوں. اس جذبے پہ آدمی لڑتا ہے. اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو لڑائی کس کی ہے؟ لڑائی پھر وہی ہے کہ چیخے مار کے بھاگتی ہے، اور کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، تو کوئی نشانی نہیں. تو اس لیے فرمایا کہ جنگ میں با مقصد ہو کے لڑو. جب با مقصد ہو کے لڑے گا تو یہ بہادر ہے اور یہ کبھی پیچھے نہیں مڑے گا. پھر فرمایا اللہ رسول کی اطاعت کرو. جنگ میں، قوانین جنگ میں اصول کے تابع رہو. جو جنگ کے قوانین ہیں، شریعت نے آپ کو جنگ میں بھی آزاد نہیں چھوڑا، وہاں پر شرائط رکھی ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر، ان کا ایک معاہدہ تھا عیسائیوں کے ساتھ. معاہدہ ختم ہونے سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرحد پہ فوج جمع کی، بارڈر پہ، اور جو ہی معاہدے کا وقت ختم ہوا تو حضرت معاویہ نے یکدم حکم دیا فوج کو کہ چڑھائی کرو. اعلان نہیں کیا معاہدہ کے ختم ہونے کا، تو کارروائی پہلے کی تھی. تو کئی 20 کلومیٹر فوج آگے چلی گئی دشمن پر، علاقوں کے علاقے قبضے کیے، اور فوج آگے جا رہی ہے. پیچھے ایک آدمی آ رہا ہے گھوڑے پہ سوار ہو کے، اور وہ اعلان کر رہے ہیں ایھا الناس انہا
غدر، ہاں وفاء لا غدر، کہ ایو انا وہ دور سے اعلان کر رہا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ علاقہ فتح ہو گئی ہے، تو پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جو آپ نے طریقہ اختیار کیا یہ ٹھیک نہیں، آپ نے پہلے اعلان کرنا تھا اور پورا عہد پورا کرنا ہوتا ہے، غداری نہیں ہوتی، وفاء لا غدر، یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ حضرت معاویہ نے جہاں تک فوج پہنچی تھی سب کو حکم دیا واپس جائیں، علاقے چھوڑ دو۔ دنیا کا کوئی کمانڈر یہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اتنے مفتوحہ زمین کون چھوڑتا ہے؟ لیکن حضرت معاویہ کو جب پتہ چلا کہ یہ خلاف سنت ہے، یہ طریقہ سنت والا نہیں ہے، تو ان کی لڑائی تو تھی اللہ رسول کی خوشنودی کے لیے، جہاں اللہ رسول کی مخالفت ہو جہاد کا کیا فائدہ؟ تو جہاد تو ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا، اس لیے فرمایا کہ مفتوحہ علاقے چھوڑ دو، علاقے فتح کر کے چھوڑنا، ایک انچ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت معاویہ کا کمال ایمان دیکھو، حکم دیتے ہیں کہ سارے علاقے واپس کر دو اور واپس وہاں جاؤ اور اعلان کرو، اور پھر سنت کے مطابق رہیں گے۔ جو آدمی اس قدر پابند ہو شریعت کا، اس پہ بکواس کرنے والا، تو اسے ڈی این اے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ حضرت معاویہ کا کمال ایمان ہے۔ تو فرمایا اللہ رسول کی اطاعت، جنگوں میں بھی جذبات نہیں۔ پھر قانون آیا تیسرا، استجابت للہ وللرسول، اللہ رسول کے بلاوے پہ فوراً حاضری دو، لبیک کہو، اللہ بلائے، رسول بلائے، خلیفہ بلائے، رسول کا نائب بلائے، امیر بلائے، یہ بھی اسی حکم میں ہے، تمہیں امیر آواز دے فوراً حاضر ہو۔ لیکن امیر کی اطاعت معصیت میں نہیں ہے، امیر کی اطاعت ہے معروف میں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، معصیت خالق میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں، تو اس لیے اطاعت امیر یہ بھی ضروری ہے، لیکن معروف میں ہوگی، معصیت میں نہیں۔ تو استجیبو ضابطہ آ گیا۔ اب اور قانون آیا اور فرمایا